جو اسکول لیول پہ ڈیمیج ہوتا ہے نا بچے کے دماغ کا, وہ ہے ریڈ فلیگ, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں پاکستان میں بچوں کو اسکول مت ڈالیں, ٹھیک ہے, اس سے بچے ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. اوکے, اور اتنا بڑا دماغ میں نے بچوں کا ماشاءاللہ دیکھا ہے پاکستان میں, کچھ تو ایسے ہیں جو انسپائرنگ ہیں, مگر اسکول اس کو شرک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کے علاوہ. ظاہر ہر بچہ, ہر ماں نے تو نہیں ہوم اسکولنگ کرنی, وہ بھی تو کام ہے, اور نہ ہی ہوم اسکولنگ کی ایکسپرٹیز ہر ماں نے لی بھی ہوتی, نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم یا ریسورسز ہوتے ہیں. اور ہوم اسکولنگ میں پاکستان میں کون سا ایسے کوئی آئنسٹائن مل جائیں گے جی جو ٹیوشن پڑھا دے گا, فزکس کو آگے پڑھا دے گا بچے کو, وہی والے ٹیچر ہیں جو اسکول میں انہوں نے وہی کرنا ہے جو کہ آدھے گھنٹے کے جی وہ پروگرام کرنے. ہم نے سورس کوڈ میں جب ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے نا, تو میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں کس طرح کے ٹیچرز ہمیں کس طریقے سے ٹیچرز کو ہم نے ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا. بڑے امیزنگ ہیومن بینگس, بٹ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے رنگے ہوئے ابھی بھی ہیں. بائی دا وے روز ٹیچر ریپلیس ہوتا ہے, تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ٹیچر ضرور ریپلیس ہوتا ہے ہمارے سورس کوڈ ڈاٹ اکیڈمی میں. اس لیول کا مسئلہ ہے. کیونکہ حالانکہ میں ورچوئل لرننگ کر رہا ہوں, فزیکل لرننگ ہوتی تو میں تو کسی اور ہی لیول پہ اسٹریس میں ہوتا یا کچھ اور ہی پینک یا ٹراما میں ہوتا. ورچوئل لرننگ میں کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے روز کی, اس کے اندر بھی وہ والا پیرایا نظر آتا ہے, وہ جو پرانا پیٹرن نظر آتا ہے جس طرح سے سیکھ کے آتے ہیں ٹیچرز. سو کرنٹ اسکول کے اندر ایسا بڑا دماغ جو کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک بہت ہی بڑا سمندر والا پوٹینشیل رکھتا ہو, اس کو اگر آپ نے چھوٹی سی نالی میں سے گزارنا ہو, سویز کنال میں سے گزارنا ہو میڈیٹرینین سی کو, تو سوچے پھر میڈیٹرینین سی کے ساتھ کیا کام لے سکتے تھے ہم, اور سویز کنال جو ہے نا اس میں سے اس کو گزار رہے ہیں, تو وہ بس وہی کام کر سکے گا جو کہ باقی کے لوگ کرتے ہیں, اور فرسٹریشن بھی بڑھے گی. اور پھر یاد رکھیے گا, اس کو ریورس فیڈ بیک لوپ بولتے ہیں. یہ بایولوجی کا کانسیپٹ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ آف ہارمون ریلیز کرتا ہے کسی بھی دوسرے گلینڈ کے لیے کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, تو اس ہارمون کو ہی یوز کر کے دوسرا گلینڈ واپس پیچوٹری گلینڈ کو آرڈر دیتا ہے کہ اب یہ ہارمون ریلیز بند کرو. اس کو ریورس فیڈ بیک لوپ بولتے ہیں نا بایولوجی میں. سو یہی ہوتا ہے انسان کے دماغ کے ساتھ. اب بڑے دماغ کے بچے کو آپ چھوٹے اسکول کے چھوٹے دماغ کے ٹیچرز کے ساتھ پالیں گے تو وہ بڑے ہو کے نا پھر وہ ایسے آئیڈیاز اور ایسی حرکت کرے گا ہی کرے گا جو کہ ریئیکٹیو ہوگی. اور عمومی طور پہ ظاہر ہے ہم مورلی کریکٹ لوگ تو ہے نہیں, جو معاشرہ ہمارا, ہم نواز شریف سے بھرے ہوئے ملک میں رہتے ہیں, تو اس کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, اس کے کالج کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں, تو وہ جو ریئیکشن دیتا ہے وہ کرائم لیول پہ ریئیکشن دیتا ہے, وہ کرمنل بن جاتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا obviously, ہمارا اپنا بچہ تو کرائم کرتے ہیں ہمارے سامنے تو نہیں کرتا, مگر وہ پھر کبھی گرل فرینڈز کے ساتھ, کبھی ڈرگز کے ساتھ, کبھی سیکس ابیوز, کبھی ڈرگ ابیوز, کبھی ویپن ابیوز. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے جینیسز ہوتے ہیں جو ویپنز اور ڈرگز میں جاتے ہیں, میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ پڑھیں ذرا فن لینڈ اسکول میں کیا چینجز کی, تو آپ کو چلے گا 7-8 سال سے پہلے بچہ اسکول نہیں آنے دیتے, اور آنے دیتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور 7ویں سال کے بعد اور 12ویں سال سے پہلے بچے کو کیا چیز کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے جو کہ باقی کے سارے اسکول زبردستی کرواتے ہیں. اوکے پڑھیں تو صحیح, ابھی کی بات نہیں ہے, 2004-5 سے انہوں نے پہلی چینج کی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں they're best, they're perfect, well they are the best in terms of باقیوں سے کمپیریزن کریں, but they're not perfect. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اس میں بھی بہت بڑے ڈیمیجز ہیں جو بچے کی سائیکالوجی پہ ہو رہے ہیں, مگر وہ تو ظاہر ہوں گے. وہ جس سٹیج پہ آپ ہیں نا ایجوکیشن میں, تو اس وقت جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے نا, چاہے وہ ناروے کا اور پاکستان, وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہے. ناؤ یو آر ان اے سرٹن کرو جہاں پہ آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے, آپ میڈیکل کالج میں نا. سر میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, 2 سال ہو گئے میری گریجویشن کو, میں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائی کر. پوسٹ گریجویشن کا تو مطلب ہے کہ اب آپ پیور آرگینک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے. دنیا میں اس وقت جو پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریڈ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہ آرگینک ہے. آپ کو کام دیتے ہیں, کہتے ہیں پورا کارپس آف نالج تمہارے سامنے, جو بھی آپ نے لائن پکڑی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی ایسے لکھو چیز جو یہ امپروو ہو جائے. That's what the thesis, that's called a thesis, right? You cannot write something which is already written about, and you can only write something which is going to improve the bigger corpus of knowledge. That's what we should do to our kids. That's what Finland is doing. By the way, Norway اور آپ نے سویڈن بولا, میں فن لینڈ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے جو میجر چینج کی ہے وہ کیمسٹری کے اندر کی ہے, وہ اسکول لیول پہ. وہ انہوں نے کالج یا یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن پہ نہیں کی. Obviously that is more of a business
in Scandinavia than anything else. So a little political ہو جاتی ہے بات. اسکول لیول وہاں پہ بزنس نہیں ہے تو صحیح, مگر میجر بزنس نہیں ہے, تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں زیادہ تر اسکول, تو انہوں نے چینجز کی ہیں. میں نے ابھی آپ کو پہلے آدھے گھنٹے پہلے میں نے آپ کو جو بات کی تھی نا, کچھ ایسی چیزیں جو کانسٹنٹس ہیں سسٹم کی, وہ سویڈن اور فن لینڈ میں نہ ہوتا تو امریکہ میں ہوتا, زیادہ بڑا ڈیمیجنگ ہوتا, اور اسکینڈینیویا میں اور بہت سارے ڈیمیجز ہیں جو بچوں کو ہو رہے ہیں, جو ہوں گے ہی ہوں گے, چاہے جیسے مرضی ایجوکیشن. بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. So you need to read and you'll find out. However, your sister, you said, is 21. Yes, وہ اس ایج سے باہر آ چکی ہیں. اب جس لیول آف ایجوکیشن میں وہ جائیں گی, اس پہ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کا وہ والا مسئلہ نہیں ہوگا. اکیڈیمیا پریشر ڈالے گی, مگر وہ بزنس کا اور پیسے کا پریشر ڈالے گی. السلام علیکم, جسم فیصل خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی ڈاؤن فال آف آور ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کروں. جو سب سے بات مجھے کلک کیا دیٹ از کہ آپ کی 10 سال تک اسکولنگ ہوتی ہے, اس کے بعد تو آپ خود ایک انٹلیکچوئل انسان بننا اسٹارٹ کر دیتے ہو, آپ کے اندر کریٹیکل ایبلٹیز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ جا کے جب آپ اپنے کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہو تو پھر تو آپ کو خود فلٹر آؤٹ چیزوں کو کرنا آنا چاہیے نا. پھر تو آپ یہ کسی کو بلیم گیم نہیں کر سکتے کہ میرا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, یا میری جو میڈم تھی انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا کہ مجھے ایک بہت ہی نیرو مائنڈیڈ کر کے رکھ دیا. اور ٹھیک ہے, وہ ایک الگ سینیریو میں چیز ہو سکتی ہے. تو یہ جتنا زیادہ ایک ایجوکیشن سسٹم کو آپ بلیم کر رہے ہو, آپ خود کو بھی اتنی بلیم کر سکتے ہو, کیونکہ افلا یا اللہ خود کہتے ہیں کہ سوچو تو صحیح, جو آپ کر رہے ہو, جو یہ چیزیں چل رہی ہیں, ان میں کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے, کچھ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز میں اپ گریڈ کر لیتے ہیں, ہم ہر چیز میں اتنی زیادہ کریٹیکل تھنکنگ, اتنی زیادہ میتھ فزکس کی یوز کر لیتے ہیں, مگر جب ہمارے بات فیوچر کی آتی ہے اور اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے تو پھر ہم دوسروں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. دیکھ لیں, اگر جتنے بھی اسکالر ابھی نکل کے آ رہے ہیں, جتنے بھی انفلوئنسر نکل کے آ رہے ہیں اسلامک کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, وہ سب اسی ایجوکیشن سے نکل کے آئے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی فرشتوں تو نہیں نس کہا گیا ان کو, وہ بھی اسی سسٹم سے نکل کے آ کے انہوں نے خود چیزوں کو فلٹر آؤٹ کیا, خود اسٹڈی کیا ہے. جب تک آپ خود اسٹڈی نہیں کرو گے, خود دین کا علم حاصل نہیں کرو گے, نہ صرف دین کا بلکہ دنیا کے علم حاصل نہیں کرو گے, تو پھر آپ کسی دوسرے کو بلیم گیم کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی دوسرے نے آپ کی لائف برباد کیا ہے. آپ نے خود اپنی لائف کو خراب کیا ہوا, آپ نے خود اسٹڈی نہیں کیا ہوتی. تو آپ نے سے دیکھ لیں کہ آپ فزکس کو 10 سال چاٹ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے سیرت نبوی کو کتنے سال پڑھا ہے. آپ کیمسٹری کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہو, تو فزکس کمپیوٹر سائنس کو اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہو, آپ نے قرآن کو کتنا زیادہ سمجھا ہے. اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو فرسٹ پریورٹی آف یور سیلف, کہ جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوگے تو کوئی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے. تو پھر جا کے آپ آنے والے بچوں کے اندر وہ چیز لا سکتے ہو, ان کو وہ سلیوشن پرووائڈ کر سکتے ہو کہ جو ابھی تک کوئی اور کر نہیں رہا ہے.